اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 3 کا تسلسل چل رہا تھا، یہ آیت نمبر 3 کا آخری حصہ ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون۔ آج کے دن کافر جو ہیں وہ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں اور تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ تو جو کوئی مجبور کیا گیا ہو بھوک میں، نہ کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا ہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم۔ آیت کا یہ حصہ 9 ذی الحج 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر یوم عرفات پہ نازل ہوا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو قدرت خداوندی کا عجیب نظارہ تھا۔ مکہ فتح ہو چکا تھا، سارا عرب اسلام قبول کر چکا تھا، 1,24,000 صحابہ کا جمع غفیر پوری قوت ایمانی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تھا۔ کتنا رب کا کرم ہے کہ یہ وہی سرزمین تھی جہاں سے اللہ کے پیاروں کو نہتے ہاتھ ہجرت پر مجبور کیا گیا تھا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ 10 سال کے قلیل عرصے میں آج وہاں اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا، جہاں کفر و شرک اور لات و منات و حبل کی پوجا کی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان عرفات میں اونٹنی کی پیٹھ پر بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور خطبے کے دوران فرمایا، تم سے میرے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا، حق رسالت ادا فرما دیا اور امت کو نصیحت کرنے میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھایا اور امانت الہی کو پہنچا کر آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے۔ عین اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی، الیوم یئس الذین کفروا غفور الرحیم تک۔ تو آج رب کریم فرما رہا ہے کہ آج کفر اور کفار مایوس ہو گئے ہیں۔ پہلے انہیں یہ تھی امید کہ ہم اسلام کو مغلوب کر لیں گے، لیکن آج ان کی یہ امید دم توڑ گئی ہے۔ تو رب کریم فرماتا ہے فلا تخشوہم واخشون۔ تو آج میں نے تم پر تمہارا دین بھی مکمل کر دیا ہے اور حلال و حرام کے سارے احکام تم پر مکمل کر دیے ہیں۔ مسلمان صرف اپنی عبادات سے نہیں پہچانا جاتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مسلمان صرف اپنی عبادات سے نہیں پہچانا جاتا، مسلمان اپنی عادات، اپنے معمولات، اپنی خورد و نوش سے اپنی منفرد اور الگ پہچان رکھتا ہے۔ تو جو ہی کوئی مسلمان اپنے کھانے پینے میں حلال و حرام کی پرواہ کرنے لگتا ہے، وہ کفار کی نظر میں کھٹکنے لگتا ہے، وہ ان کے لیے تھریٹ بن جاتا ہے، وہ اسے مٹانے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ رب کریم فرما رہا ہے میں نے حلال و حرام کے احکام تم پر مکمل کر دیے ہیں، اب رب تعالیٰ کے احکام پر کامل یقین کے ساتھ ڈٹ جاؤ۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت میں کوئی لغزش، کوئی کمی نہ رہ جائے۔ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور الرحیم۔ مخمصہ ایسی بھوک کو کہتے ہیں جس سے پیٹ اندر کو لگ جائے،
جسے نہ صبح کا کھانا ملا ہو، نہ شام کا اس کے پاس ہو، اور نہ دوسرے دن کا ہو، اور پھر کئی دنوں کے فاقے کے ساتھ ہو، تو مخمصہ ایسی صورتحال اور ایسی بھوک کو کہتے ہیں۔ رب کریم فرماتا ہے کہ حلال و حرام کے احکام تمہیں پہنچا دیے گئے ہیں، دین تم پر مکمل کر دیا گیا ہے۔ اب کوئی بھی چیز جو حرام قرار دے دی گئی ہے اسے اپنے اوپر حلال مت کرو۔ جو حلال چیزیں مقرر ہو گئی ہیں ان میں سے کسی کو اپنے اوپر حرام نہ ٹھہراؤ۔ ہاں، ایک استثناء ہے کہ اگر تم حالت اضطرار میں ہو، ایسی مجبوری ہے کہ کئی دنوں سے فاقہ اور بھوک ہے، تمہارے پاس کچھ حلال کھانے کو نہیں ہے، اور اس حد تک بھوک میں پہنچ گئے ہو کہ زندگی کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ اگر ایک نوالا نہ ملا تو زندگی ختم ہو جائے گی، تو ایسی مجبوری میں حرام چیز کھا کر اپنی زندگی کو بچا سکتے ہو۔ یہ صرف اجازت ہے زندگی بچانے کی حد تک، گناہ اور سرکشی کے خیال سے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسانی جان کتنی اہمیت رکھتی ہے کہ انسانی جان کی حفاظت کرو۔ صرف اضطراری حالت میں اس چیز کی اجازت ہے، ورنہ حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حلال و حرام کے جو احکام ہیں ان پر پابندی کے ساتھ اور صدق دل اور یقین کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ لوگوں کے کہنے کی پرواہ نہ کرو، لوگوں سے مت ڈرو، صرف اللہ کا خوف الہی اپنے دل میں رکھو۔ آیت نمبر 4 ہے، یسألونک ماذا احل لہم، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے۔ قل احل لکم الطیبات، آپ فرما دیجئے کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو تم شکاری جانور سدھاؤ شکار پر دوڑانے کے لیے، تم انہیں سکھاتے ہو اس سے جو تمہیں اللہ نے سکھایا ہے، بس تم کھاؤ اس سے جو وہ شکاری جانور تمہارے لیے پکڑ رکھیں، اور اس پر اللہ کے نام کا ذکر کرو، اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ابن ابی حاتم میں ہے کہ قبیلہ تائی کے 2 لوگ ابن ابی حاتم اور زید بن محلل نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ مردہ جانور تو حرام ہو چکا، اب حلال کیا ہے؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، قل احل لکم الطیبات، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے ان سے کہ تم پر تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، یعنی کھانے پینے کی اشیاء پر 2 شرائط کے ساتھ تم پر حلال کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ چیز پاکیزہ اور صاف ستھری ہو، گندی، باسی، سڑی ہوئی، بدبودار نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ اس کے متعلق شرعی احکام میں واضح ہو کہ وہ تمہارے لیے حرام نہیں ہے۔ اس طرح حرام اشیاء چند گنی چنی ہوگی اور حلال اشیاء کا دائرہ بہت وسیع اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ صرف جن اشیاء کو حرام قرار دیا ہے ان سے رک جاؤ، باقی اشیاء تمہارے لیے حلال ہیں۔ وما علمتم من الجوارح، اور شکاری جانوروں کے ذریعے کیا گیا شکار بھی حلال کیا جاتا ہے تم پر۔ مثلا تم سدھائے ہوئے کتے، شکرے اور باز کے ذریعے جو شکار کرتے ہو وہ شکار تمہارے لیے حلال ہے۔ پہلی شرط یہ ہے ان جانوروں کی کہ وہ سکھائے ہوئے ہوں، وہ جانور جو ہیں ما علمتم وہ سکھائے ہوئے ہوں تمہارے۔ سدھانے اور سکھانے کا یہ طریقہ ہے کہ کتے کو جب شکار پر چھوڑو تو وہ شکار پکڑ کر تمہارے پاس لائے، خود اس کو نہ کھانے لگے۔ اور باز کے لیے یہ اصول ہے کہ جب تم اس کو شکار پر چھوڑو اور اگر واپس بلاؤ تو وہ فوراً واپس آ جائے، اگرچہ وہ شکار کے پیچھے جا رہا ہو۔ جب وہ شکاری جانور ایسے سدھ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ شکار کریں گے وہ تمہارے لیے کریں گے، اپنے کھانے کے لیے نہیں کریں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کتا یا باز جن کو تم اپنے ارادے سے شکار کے لیے چھوڑو اور وہ جو شکار پکڑ کر تمہارے لیے لائیں وہ تم پر حلال ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ خود کسی شکار کے پیچھے دوڑ کر اس کو شکار کر لیں۔ لفظ مکلبینہ سے یہ شرط واضح ہوتی ہے۔ تیسرا، شکاری جانور جو شکار کرے اس کو خود نہ کھانے لگ جائے بلکہ تمہارے پاس لے آئے۔ یہ مما امسکنا علیکم سے واضح ہوا ہے۔
چوتھا وذکر اسم اللہ علیہ، جب شکاری جانور کو شکار پر چھوڑو تو اسے چھوڑتے ہوئے بسم اللہ کہہ کر چھوڑو۔ جب یہ چاروں شرطیں پوری ہوں تو شکاری جانور کا کیا ہوا شکار تمہارے لیے حلال ہے۔ بعض مفسرین کے خیال میں وذکر اسم اللہ علیہ سے مراد کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھنا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ لوگ ہمارے پاس جو گوشت لاتے ہیں وہ نو مسلم ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہے اس پر یا نہیں، تو کیا ہم اسے کھا لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم خود اللہ کا نام لے کر اسے کھا لو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ کھانا کھا رہے تھے کہ ایک لڑکی گرتی پڑتی آئی جسے کوئی اور ایسے جیسے اسے کوئی اور دھکے دے رہا ہو، اور آتے ہی اس نے لقمہ اٹھانا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اسی طرح ایک اعرابی بھی آیا اور پیالے میں ہاتھ ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور فرمایا جب کسی کھانے پر بسم اللہ نہ کہی جائے تو شیطان اسے اپنے لیے حلال کر لیتا ہے۔ پہلے شیطان اس لڑکی کے ساتھ آیا کہ ہمارا کھانا کھائے تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر شیطان اس عرابی کے ساتھ آیا تو میں نے اس کا بھی ہاتھ تھام لیا۔ اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، شیطان کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ صحیح مسلم میں، مسند احمد میں، سنن ابو داود میں، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ جب انسان اپنے گھر جاتے ہوئے اور کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا نام یاد کر لیا کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے اے شیطانوں، نہ تو یہاں تمہارے لیے رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ رات کا کھانا۔ اور جب انسان گھر میں داخل ہوتے ہوئے اور کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان پکار دیتا ہے کہ تم نے شب باسی اور کھانا کھانے کی جگہ پا لی۔ مسند احمد اور ابن ماجہ میں ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ ہم کھانا کھاتے ہیں اور ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم الگ الگ کھاتے ہوگے، کھانا سب مل کر کھایا کرو اور بسم اللہ کہہ کر کھا لیا کرو، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے دے گا۔ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ آخر میں ہدایت کی گئی کہ شکار اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کے ذریعے تم پر حلال کیا ہے، مگر شکار کے پیچھے لگ کر نماز اور اللہ تعالیٰ کے دوسرے احکام شریعہ سے غفلت برتنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور ہر وقت اس کا ڈر اپنے دل میں رکھو کہ وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آیت نمبر 5 ہے الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاکیزہ اور صاف ستھری چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، اور اہل کتاب کا ذبیح، اہل کتاب کا کھانا یعنی ذبیح تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن مومن عورتیں وہ جو ان سے ہیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ پاک دامن مومن عورتیں اور اہل کتاب کی پاک دامن مومن عورتیں تم پر حلال ہیں۔ اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مصافحین، جب تم انہیں دے دو ان کے حق مہر نکاح میں لانے کے لیے، نہ کہ مستی نکالنے کے لیے، ولا متخذی اخدان، اور نہ خفیہ آشنائی اور چھپی آشنائی کرنے کے لیے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو منکر ہوا ایمان سے تو ضائع ہوا اس کا عمل اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوا۔ اليوم احل لکم الطیبات، الیوم سے مراد 9 ذی الحج کا دن، 10 ہجری میں 9 ذی الحج کا دن یعنی یوم عرفہ کا دن ہے۔ رب کریم فرما رہا ہے جو پاکیزہ چیزیں تم پر پہلے حلال کی گئی تھیں، آج وہ تمام پاکیزہ چیزیں ہمیشہ کے لیے تم پر حلال کی جاتی ہیں۔ تو جتنی بھی چیزیں ہیں صاف ستھری، مفید اور پاکیزہ ہیں، وہ انسان کے لیے حلال کر دی گئی ہیں دین اسلام میں ہمیشہ کے لیے۔
اور جو گندی، قابل نفرت اور نقصان دہ چیزیں ہیں وہ حرام کر دی گئی ہیں، کیونکہ خوراک کا اثر انسان کے اخلاق پر پڑتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خاص مقصد سے نائب بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ مقصد اعلیٰ اخلاق کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو جتنی چیزیں بحیثیت خوراک بھی انسان کے اخلاق کو خراب کرنے والی ہیں، ان سے امت مسلمہ کو ہمیشہ کے لیے روک دیا گیا، اور پاکیزہ، صاف ستھری اور حلال چیزیں ان پر ہمیشہ کے لیے حلال کر دی گئیں۔ پاکیزہ اور حلال خوراک انسان کے لیے عمل صالح کا راستہ آسان بنا دیتی ہے، اور حرام کھانا انسان کو گناہ کی طرف راغب کرتا ہے۔ اس لیے کھانے کے معاملے میں انتہا اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے لیے حلال و حرام کے احکام مقرر کر کے امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیز کھانے کی طرف راغب کیا۔ آج بھی ہر انسان کو منع کردہ یعنی حرام شے کی طرف شیطان راغب کرتا ہے۔ پھر جب وہ حرام شے کی طرف راغب کر لیتا ہے تو پھر اس انسان سے شیطان کو کے لیے اس انسان سے گناہ کروانا آسان ہو جاتا ہے۔ اولاد کے حقوق میں اولاد کا بڑا حق یہ ہے اور والدین کا یہ فرض ہے کہ ان کی تربیت رزق حلال سے کی جائے۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ۔ تو یہاں طعام سے مراد سبزی، دال، پھل نہیں ہے بلکہ ذبیحہ ہے۔ دال، سبزی، پھل اور کھانے کی خشک چیزیں تو ہر انسان کھا سکتا ہے، تو بالخصوص گوشت جو ہے وہ انسان کے جسم کا اہم جز بنتا ہے، اسی لیے اس میں احتیاط سب سے زیادہ ہے۔ رب کریم نے اس آیت میں فرمایا کہ اہل کتاب کا ذبیح تم پر حلال ہے، اور تمہارا ذبیحہ اہل کتاب پر حلال ہے۔ اہل کتاب سے مراد وہ یہودی یا نصرانی مراد ہیں جو مذہباً اور عقیدتاً اہل کتاب ہوں، جو تورات اور انجیل کے ماننے والے ہوں۔ وہ یہود اور نصرانی نہیں جو تحریف شدہ تورات اور انجیل پر چل رہے ہیں، بلکہ اصل تورات اور اصل انجیل کے ماننے والے اور مذہباً اور عقیدتاً جو اہل کتاب ہوں۔ یہاں اہل کتاب سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو اللہ کی توحید اور رسالت اور آخرت اور جزا سزا پر کامل ایمان رکھتے ہوں۔ تو اہل کتاب کا ذبیح تمہارے لیے حلال سے مراد ہے یہ واضح کرنا ہے کہ اہل کتاب کے علاوہ کسی اور کا، مثلا مجوسی یا مشرکین کا ذبیح تم نہیں کھا سکتے، اہل کتاب کا ذبیح کھا سکتے ہو۔ اس طرح اہل کتاب کو مشرکین اور دیگر مذاہب سے ممتاز کر دیا گیا۔ مشرکین کا اس لیے منع کیا گیا ہے کہ وہ عام طور پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، جیسے بتوں کے تقرب کے لیے اور دوسرے مشرکانہ عقائد کے لیے ان کا ذبیح ہوتا ہے۔ تو اہل کتاب کا ذبیح جو ہے، جو ان کے اصل احکام اہل کتاب کو دیے گئے ہیں، جو اصل تورات اور انجیل میں ہیں، وہ مسلمانوں کے احکام کے مطابق ہیں کہ حلال جانور ہو اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا گیا ہو۔ تو جو اہل کتاب اس پر قائم ہیں ان کا ذبیح تمہارے لیے حلال ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت اہل کتاب کا کم از کم اللہ اور یوم آخرت پر اور جزا سزا پر ایمان ضرور تھا۔ تو بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیح مسلمان پر حلال ہے، مگر وہ انہی شرائط کے ساتھ حلال ہوگا جو پہلے بیان کی جا چکی ہیں، یعنی ذبیحہ پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو، جانور حلال ہو، اور ان کے دسترخوان پر کوئی حرام چیز، شراب یا سور کا گوشت نہ ہو۔ اگر ان کے دسترخوان پر ایسی اشیاء رہتی ہوں تو ان کے ساتھ کھانا تو درکنار، ان کا برتن استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ انہیں دھو کر پاک صاف کر دیا جائے، اور یہ استعمال بھی صرف مجبوری کی حالت میں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اہل کتاب، ان میں چاہے تورات اور انجیل میں جتنی بھی تحریفات ہو چکی تھیں، مگر ذبیحہ کی حلت و حرمت کے احکام اور ان کی اکثر چیزیں ابھی تک اسلامی شریعت کے مطابق تھیں۔ تو آج کے اہل کتاب کے ذبیحہ جن پر قصداً اللہ تعالیٰ کا نام لینا چھوڑ دیا گیا ہو یا غیر اللہ کے نام سے ذبح کیے گئے ہوں، وہ حلال نہیں ہیں۔ اور اس میں شک نہیں کہ آج کل کے نصارہ تو ذبح ہی نہیں کرتے بلکہ عام طور پر چوٹ مار کر ہلاک کرتے ہیں، اس لیے ان کا ذبیح حلال نہیں ہے مسلمان کے لیے۔ آگے رب نے فرماتا ہے تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے،
اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ اہل کتاب جو قرآنی ارشادات کے قائل ہی نہیں، ان کے لیے کیا حلال اور کیا حرام ہے؟ اس بیان کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا یہ فائدہ ہے، دراصل حکم یہ ہے، مسلمانوں کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ تمہارا ذبیح ان کے لیے حلال ہے کہ تم اپنے کھانے میں سے، یعنی اپنے ذبیحہ میں سے کسی غیر مسلم اہل کتاب کو کھلا دو تو کوئی گناہ نہیں، یعنی اپنی قربانی میں سے کسی کتابی شخص کو دے سکتے ہو۔ اگر ہمارا ذبیحہ ان کے لیے حرام ہوتا تو ہمارے لیے ان کو دینا جائز نہ ہوتا کہ ہم ان کو اس میں سے کھلائیں۔ گو یہ حکم اہل کتاب کے لیے ہے، مگر در حقیقت اس کے مخاطب مسلمان ہیں۔ تو فائدہ آیت کے اس حصے کا کہ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، آیت کے اس حصے کا فائدہ یہ ہے کہ اس جملے کا فرق واضح ہو گیا کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، مگر عورتوں سے نکاح کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ عورتوں سے، اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ اہل کتاب کی عورتیں مسلمان مرد کے لیے حلال ہیں نکاح کرنے کے لیے، مگر مسلمانوں کی عورتیں اہل کتاب مرد کے لیے حلال نہیں ہیں۔ والمحصنات من المؤمنات، اور مسلمان کے لیے ہے کہ جب بھی کسی مسلمان عورت سے نکاح کرے وہ عفیف اور پاک دامن عورت سے نکاح کرے۔ محصنات کی شرط ہے عفیف اور پاک دامن عورت سے نکاح کرے، چاہے وہ مسلمان عورت سے بھی نکاح کرے۔ تو رب کریم نے تاکید فرمائی ہے کہ پاک دامن عورتوں سے نکاح کرو۔ بدکار اور ناقابل اعتبار عورتوں سے نکاح کا رشتہ جوڑنا دین اور دنیا دونوں کی تباہی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے شادی 4 وجوہات کی بنا پر کی جاتی ہے۔ نمبر 1 حسن، نمبر 2 دولت، نمبر 3 حسب نسب، اور نمبر 4 دینداری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ تم دینداری کو ترجیح دو، کیونکہ نکاح سے ایک نئے خاندان کی بنیاد رکھی جا رہی ہوتی ہے۔ اس کا دین، اس کا لباس، اس کا مزاج، عادات، اخلاق اس گھر پر پورے کے پورے اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو رب کریم نے فرمایا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، تو اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں کہ ان سے نکاح کر سکتے ہو، مگر مسلمان عورت اہل کتاب کے مرد سے کے نکاح میں نہیں جا سکتی۔ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی ایسی کتاب کے ماننے والے ہیں جس کا آسمانی کتاب اور وحی الہی ہونا قرآن و سنت کے واضح احکام نصوص سے ثابت ہو۔ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی ایسی کتاب کے ماننے والے ہوں جس کا آسمانی کتاب ہونا اور وحی الہی ہونا قرآن و سنت کی نص سے ثابت ہو، واضح احکام سے ثابت ہو۔ اس لیے باجماع امت ثابت ہو گیا کہ موجودہ زمانے کے مختلف مذاہب میں سے صرف یہود و نصارہ کی عورتوں سے مسلمانوں کا نکاح حلال ہے، اور کسی قوم کی عورت سے جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے نکاح حرام ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور تم مشرکین سے مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ تو مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور اہل کتاب کے علاوہ باقی سب کامیں مشرکات میں داخل ہوتی ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک ان کتابی عورتوں سے شادی کی اجازت ہے جو مملکت اسلامیہ کی رعایا ہوں، دارالحرب میں رہنے والی کتابی عورتوں سے نہیں۔ یہ بعض علماء کا خیال ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا یہی مذہب ہے کہ جب ان سے کوئی پوچھتا کہ اہل کتاب عورت سے نکاح کے بارے میں تو وہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور وہ فرماتے کہ میں نہیں جانتا کہ اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم کی بجائے اللہ کا بیٹا کہیں، اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا۔ تو اول تو وہ لوگ جو آج اپنے نام کے ساتھ مردم شماری کے رجسٹر میں یہود و نصارہ لکھواتے ہیں، ان میں سے بہت سے وہ ہیں جن کا نہ تو صحیح تورات پر عقیدہ ہے اور نہ صحیح انجیل پر عقیدہ ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام پر صحیح عقیدہ ہے اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، محض رسمی طور پر اپنے آپ کو یہودی یا نصرانی لکھواتے ہیں۔
اہل کتاب عورتوں سے نکاح کے لیے وہی شرائط ہیں جو مسلمان عورتوں کے ساتھ نکاح کے لیے شرائط ہوں، یعنی محسنات ہو، عفیفہ اور پاک دامن ہو۔ بعض علماء کے نزدیک اس سے مراد آزاد۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جب مدائن پہنچے تو وہاں ایک یہودی عورت سے انہوں نے نکاح کر لیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جب اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے انہیں خط لکھا کہ اس کو طلاق دے دو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ کیا وہ میرے لیے حرام ہے؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواباً فرمایا کہ میں حرام نہیں کہہ رہا، لیکن ان لوگوں میں عام طور پر عفت اور پاک دامنی نہیں ہے۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور وہ اہل کتاب جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے ان کی پاک دامن عورتوں سے نکاح کرو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے تمہارے لیے، بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ ان لوگوں میں عام طور پر عفت اور پاک دامنی نہیں ہے، اس لیے مجھے خطرہ ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں میں اس راہ سے فحاشی اور بدکاری داخل نہ ہو جائے۔ پھر دوسری مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ میرا خط اپنے ہاتھ سے رکھنے سے پہلے ہی اسے طلاق دے دو، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ دوسرے مسلمان بھی آپ کی اقتداء نہ کرنے لگ جائیں۔ اہل ذمہ اہل کتاب کی عورت کو ان کے حسن و جمال کی وجہ سے اگر تم مسلمان عورتوں پر ترجیح دینے لگ جاؤ تو مسلمان عورت کے لیے اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہوگی۔ تو قرآن پاک نے جو حلال ٹھہرایا ہے اہل کتاب کی عورت سے نکاح، قرآن پاک نے جو حلال ٹھہرایا ہے اس میں بھی شرط وہی والمحصنات یعنی پاک دامن ہونے کی ہے۔ جو آج اہل کتاب ہیں ان کے لیے سورۃ المائدہ کی یہ آیت اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر فرما دیا ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، بے شک کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے۔ تو ایسے اہل کتاب جو مشرک ہوں ان سے اجازت نہیں ہے نکاح کی۔ تو اگر نکاح کی اجازت کن شرطوں کے ساتھ ہے؟ اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، اور جو عورت اور مرد کے باہمی تعلق کی صرف ایک صورت جو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دی ہے اس کی بنیاد نکاح پر ہے، لہٰذا صحیح اہل کتاب پاک دامن عفیفہ عورت سے نکاح کرو، اور وہ نکاح اسلامی شرائط کے ساتھ ہو۔ شرائط وہی ہیں جو بیوی کے مقدس تعلق کے ساتھ یعنی نکاح کی شرط ہے۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ ان کا حق مہر انہیں دو، ان کا حق مہر انہیں دو تاکہ تم ان کا حق مہر انہیں دو۔ مرد پر نکاح کے موقع پر مہر دینا فرض ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ اسے قوام بنایا گیا ہے، اور اس کا خوشی سے حق مہر دینا اس کی اس ذمہ داری کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ نکاح کے لیے اور بیوی بچوں اور نکاح کے لیے اور بیوی بچوں اور گھر بنانے پر کما کر خرچ کرنے میں سنجیدہ ہے۔ تو نکاح کا مقصد گھر بنانا ہو، نہ کہ مستی نکالنا، شہوت رانی یا محض جذبات کی تسکین ہو، یا گرین کارڈ یا نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے، یا وقت گزاری کے لیے، یا چوری چھپے آشنائی کرنے کے لیے نہ ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں خفیہ نکاح نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ولا متخذی اخدان سے مراد سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں خفیہ نکاح نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ کہ چوری چھپے، نہ دوستی کی اجازت ہے۔ چوری چھپے نکاح یہ 2 نمبر کی چیزیں ہیں، اور یہ حکم متع کے بھی خلاف جاتا ہے۔ تو اسلام کے قطعی احکام میں متع کو تا قیامت حرام قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اسے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں متع کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا گیا۔ ابتدائی اسلام میں اس کی اجازت تھی، پھر جب اسلام کا مزاج اسلام کی تعلیمات بن گئی تو پھر اس وقتی اجازت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ آیت نمبر 5 کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو صاحب ایمان ہو کر اللہ تعالیٰ کے ان احکامات سے انکار کرتا ہے اس نے اپنے اعمال ضائع کیے اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين ثم آمين۔